یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنے کاتب رکھے ہوئے تھے۔ کتابت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مختصر بتائیں گے، کیونکہ کچھ معذورات بھی ہیں اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ تو ہم حق رکھتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ایسے خام خواہ کاتب قرار دیا، یہ کاتب وحی تھے فلاں صاحب، وہ صاحب تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، کاتب وحی کیسے بن گئے؟ یعنی وہ صاحب تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے تو کاتب وحی کیسے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں وہ صاحب تھے، وہاں رہتے تھے تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لے گئے پھر بعد میں جا کے وہ مسلمان ہوئے، وہ تو مسلمان ہی بعد میں ہو رہے، تو وہ کاتب کیسے بن گئے؟ یعنی ایسے ہی لوگوں نے پکڑ کے کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ یہ فقط دشمنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، اور امیر المؤمنین کا قصور کیا ہے؟ دشمنی اس سے کیوں ہے امیر المؤمنین سے؟ دو وجہ سے دشمنی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ سارے کام کیے۔ دوسری وجہ دشمنی کی امیر المؤمنین کے ساتھ ان لوگوں کو یہ تھی کیونکہ ان کا رشتہ جناب سیدہ سے تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے تھا، یہ دشمنی تھی۔ ورنہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ باقی ازواج پیغمبر کا تذکرہ کتب کے اندر موجود ہے، کثرت سے موجود ہے، کیوں بی بی کا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ بی بی کے لیے کیوں اتنی کم حدیثیں ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے کیوں کم حدیثیں ہیں، باقی کے لیے زیادہ ہیں؟ ہمیں کوئی کسی پیغمبر کی زوجہ سے سب ہمارے لیے محترم ہیں، احترام کا مقام ہے۔ کوئی بندہ اگر اہانت کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کو برا بھلا کہنا، ماننا نہ ماننا یہ الگ باتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن برا بھلا کہنا جو ہے یہ مکتب اہل بیت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مکتب اہل بیت تو کسی کو بھی گالی دینا، کسی کو بھی برا بھلا کہنا اجازت چاہیے، جا کے یہ تو ازواج پیغمبر تھی، امہات المومنین تھیں، تو ان کو برا بھلا کہنا جو یہ اجازت نہیں۔ لیکن یہ بھی جفا ہے کہ جناب خدیجہ سے کوئی حدیث نقل نہیں ہے، اتنی زیادہ 2 4 8 حدیثیں نقل ہوں گی۔ کیونکہ بی بی کا تعلق امیر المومنین داماد تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیٹی تھی، اس وجہ سے ان کا نہیں ہے۔ ورنہ جو احسانات دین مبین اسلام پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیے ہیں، شاید اس کی مثال ہی نہیں ملتی، نظیر ہی نہیں ملتی کہ کون ہے دنیا میں۔ کوئی مجھے تو آج تک کوئی بندہ ملا نہیں، اگر آپ کو مل جائے تو میرے لیے لے آنا یہاں۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی ایسی خاتون ہو کہ اپنا سارا مال دین پہ قربان کر دے، وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود، آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا عمارت تھی بی بی کی، ایک لخت غریب ہو جائے اور محصور ہو جائے، جا کے پتے کھانے پہ مجبور ہو جائے، کس لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو ان کے ساتھ ظلم اس لیے کیا گیا کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تعلق تھا۔ تو کاتب شاتب والی باتیں بھی اس طرح کی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے۔ تو آج ہماری بحث اس پہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ تھے، میں ان کو یہی کہوں گا، ان کے لیے کم ترین چیز یہ ہے کہ عدم معلومات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ان پڑھ تھے، اور کیا ہے امی سے مراد وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے جو پہلی وحی ہے اس کے اندر کہا ہے الذی خلق الانسان من علق، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے انسان کو جمع ہوئے کیا ہے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور اپنے رب کا اکرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے۔ الذی علم بالقلم، ہم نے تعلیم دی ہے انسان کو قلم کے ساتھ، جو انسانوں کا سردار ہے، اشرف المخلوقات ہے، ان کو قلم کے لکھنا نہیں آتا تو باقیوں کو اللہ تعلیم دے رہا ہے قلم کے ساتھ۔ یہ کیسا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ طریقہ ہے یا کیسی یہ منطق ہے ہمارے بعض دوستوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے کیا ہے انسانیت کو تعلیم دی۔ جب قلم کے ذریعے آپ کو، مجھے اور عام بندوں کو، ہم خاطی گناہ گار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پا بھی نہیں ہو سکتے، اگر ہم قلم سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو آپ کیا قلم سے لکھ نہیں سکتے تھے؟ لکھ سکتے تھے، لیکن آپ کا نہ لکھنا ہی یہ کیا ہے شرف ہے آپ کے لیے، کیا ہے کتابت کے لیے امیر المومنین موجود تھے علی ابن ابی طالب، اور بعض صحابہ کرام بھی
بسا اوقات آپ کے لیے کتابت کیا کرتے تھے، لیکن اکثر بلکہ سارے بڑے بڑے معاہدے جتنے بھی لکھے گئے ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تحریر کیے ہیں آپ کے حکم سے۔ اب اسی بات پہ آ جائیں، علی علیہ السلام افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہے؟ رسول اللہ افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین کیا ہیں؟ ان سے علم میں اور کیا ہے باقی امور میں پیغمبر کے محتاج تھے، پیغمبر کے شاگرد بھی تھے، پیغمبر کے اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہنے والی شخصیت۔ اگر غلام لکھ رہا ہے تو آقا کو لکھنا نہیں آتا، یہ اللہ نے کیسا آقا بنایا ہے جس کو لکھنا نہیں آتا۔ ادھر فرض کریں استاد جو ہے اس کو پڑھنا بھی نہ ہے لکھنا بھی نہ ہے، شاگرد لکھ رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں، تو پھر وہ شاگرد کہیں گے کہ قبلہ مولانا پھر آپ چھٹی کریں، ہم آپ پڑھائیں گے آپ کو۔ یعنی کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک نقطہ ہے باریک جو میں جس کی طرف متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس کی طرف بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں۔